اپنے اوقاف کے تعلق سے سنا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمان نیند سے اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ حکومت کی طرف سے 6 مہینے کا ٹائم ملا تھا کہ آپ اپنی اپنی وقف کی زمینوں کو پورٹل پر رجسٹریشن کرا لیجیے، اور ہم سب جانتے ہیں حکومت کی منشا کیا ہے، اور اس ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مسلمانوں کی اوقاف کی زمین کھٹکتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی ان اوقاف کی زمینوں پر، ان کے قبرستانوں پر، ان کی مسجدوں پر، ان کے مدرسوں پر قبضہ کر لیا جائے، اور ہم اور آپ اتنے غافل ہیں۔ غفلت کی لمبی چادر تان کے سوئے تھے، جب 1-2 دن بچا ہے تو لوگ جاگے۔ ابھی میں جو مائنورٹی کے ہمارے منسٹر ہیں رجیجو صاحب، آسام کے جو رہنے والے ہیں، ان کا میں بیان سن رہا تھا۔ انہوں نے ان اسٹیٹس کا ذکر کیا جہاں سے بہت اچھی طریقے سے لوگوں نے رجسٹریشن کرایا ہے، اس میں یو پی اور بہار کا نام انہوں نے نہیں دیا۔ ہمارے یہ دونوں اسٹیٹ یو پی اور بہار دونوں بہت پیچھے ہیں۔ میں خود ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں، ہمیں لسٹ ملی تھی کہ آپ اتنے بنارس کے فلاں قبرستان اور مسجد اور مدرسے کے ذمہ داروں سے مل کر کے پورٹل پر رجسٹریشن کروائیے، لیکن کچھ عطا پتہ نہیں، لوگ سوئے پڑے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ 6 دسمبر کی تاریخ آخری تاریخ ہے۔ جن لوگوں نے کوشش کی تھی اور ان کا کسی وجہ سے رجسٹریشن نہیں ہو پایا، ان کو 3 مہینے کا ٹائم ملے گا۔ جنہوں نے کوشش بھی نہیں کی تھی، اب ان کا معاملہ ختم، اب وہ ٹرائبونل کے پاس گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس طریقے کے حساس معاملے میں، ابھی یو پی میں SIR کا فارم بھرا جا رہا ہے، 11 دسمبر لاسٹ ڈیٹ۔ اب کل ہم یہ کہیں گے صاحب ہمارا نام کاٹ دیا گیا۔ جو ایک پروسیجر ہے، جو ایک طریقہ ہے اور ایک گائیڈ لائن ملی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جمع کرنی ہیں، آپ اس کو کیجئے۔ اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی تو پھر آپ کھڑے ہوئے۔ لیکن مسلمان جذباتی قوم ہے، جذباتی نعرے لگا دو، جذباتی تقریریں کر دو، مسلمان خوش ہو جائے گے۔ ابھی بنگال میں کیا ہو رہا ہے؟ اونچی اونچی ٹوپی لگا کے کیا کیا حرکتیں ہو رہی، کوئی فیتا کاٹا جا رہا ہے، نعرے تکبیر لگ رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آنے والے ماحول میں بنگال کی سرزمین پر بھی کیا ہونے والا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اب کچھ تھوڑے سے میچیور بنے، سمجھداری پیدا کریں اپنے اندر۔ جذباتی نعرے لگانے کا دور ختم ہو گیا۔ اب اس ملک میں اپنے وجود کو بچانے کی لڑائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع جس پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت اہم موضوع ہے، قابل غور موضوع ہے، قابل فکر موضوع ہے۔ اور یہ موضوع، اس کو ہم آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری ہر ایکٹیویٹی پر اللہ کی نظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام آئے ہیں۔ یہ نام ایسے ہی نہیں آئے ہیں، ان ناموں کے اندر بھی عقیدہ ہے۔ آپ ہر جمعہ کا خطبہ، ہر تقریر میں سنتے ہیں مولوی صاحب قرآن کی 3 آیتیں پڑھتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے، اللہ تم پر نگراں ہے، یہ صرف ایک جملہ نہیں، ایک عقیدہ ہے۔ اگر آپ اس جملے پر ایمان رکھتے ہیں